تو جو تھاٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، دیٹ از نیور گیو اپ ان یور لائف. اپنی لائف میں کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. ہم اپنی لائف میں رہتے ہوئے ہماری سراؤنڈنگس میں بہت ساری ایسی سچویشنس چل رہی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمت ہار دیتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، منفیت کا شکار ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جہاں پر آپ کو ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے. ایک تو نو ڈاؤٹ کہ حالات جو ہیں وہ ویسے ہی ڈیفیکلٹ ہیں، مشکل ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو لوگوں کا رجحان بھی ہے وہ منفیت کا ہے. مثلاً آپ کو اگر کسی کے ساتھ فرسٹ ٹائم ملنے کا اتفاق ہو تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم منفی عینک کے ساتھ اس شخص کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ شخص جو ہے وہ کتنی خوبیوں کا مالک کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کتنی اچھی ذہنیت کا، مینٹیلٹی کا مالک کیوں شخص نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہے، یا ایک تو یہ سب لوگ اچھے بھی نہیں ہیں اور تو دوسری طرف سب لوگ برے بھی نہیں ہیں. تو ہم لوگوں کا اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جس ریفلیکشن کے ساتھ کسی بھی چیز کو یا شخص کو دیکھنا ہے وہ منفی پہلو ہے اس کا. شاید ہم یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ. دوسری طرف تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہماری شخصیت کے اوپر بھی نکلتا ہے. مثال کے طور پر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اویل کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ ایک سٹیٹ لائک ہم کہتے ہیں کہ مشکل مرحلہ اس طرح ہوتا ہے خاص طور پہ اس وقت کہ جب آپ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں جو ایک پور بیک گراؤنڈ ہے، یا ایک متوسط بلو لائک ایوریج فیملی سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ نے ایک ایسے بیریئر کو توڑنا ہوتا ہے، آپ نے ایسی رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوتا ہے جو مثال کے طور پر آپ نے اپنے اندر بھی ایک فائٹ کرنی ہوتی ہے اپنے مائنڈ کے ساتھ بھی کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا میں ایسا کر سکتی ہوں اور میں ایسا کروں گا. دوسری طرف آپ نے جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں ان کو بھی شکست دینی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بڑے عہدے پر پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی شخص کے ساتھ ذکر کریں، مثال کے طور پر آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک پورر فیملیز کے ساتھ ہے، تو آپ کسی کے ساتھ ذکر کریں گے اگر کہ میں لائف میں جو ہے خدا نے چاہا تو اتنے سال بعد میں اس مقام پر ہوں گا، تو لوگ یقیناً آپ کا مذاق اڑائیں گے، تو آپ فوری طور پر ہرٹ ہو جائیں گے کہ میں ایسا شاید واقعتاً نہیں کر سکتا. بے شک آپ کر سکتے ہوں. تو اس وجہ سے ہمیں نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے رویوں کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ کر کے بتائیں ان کو، صرف باتوں سے نہیں. ہم ایسی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو میجورٹی لوگ صرف باتیں کرنے والے نظر آتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ آپ کو کوئی لیڈرز نظر آتے ہیں تو آپ کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی سیاستدان بھی آپ کے علاقے میں جب ووٹ لینے کے لیے آئے گا تو وہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ سبز باغ دکھائے گا کہ ہم جو ہے یہاں پر یہ سڑک تعمیر کریں گے، ہم یہاں پر ایسا کریں گے، ہم یہاں پر کوئی ٹیوب ویل لگوائیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن عملی طور پر اس کا مقصد صرف جو ہے وہ آپ کی سمپتھیز اور ووٹ جو ہے وہ آپ سے لینا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر پریکٹیکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں اس میں سے بھی میجورٹی کا تعلق جو ہے وہ ایسے ہی سسٹم کے ساتھ ہے کہ جو صرف باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ پریکٹیکل کام نہیں کرتے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اکثر میرے ٹی وی پروگرام کے علاوہ آپ میرے پروموس دیکھتے ہیں. میں ڈفرینٹ کلاسز کے لیے نوجوانوں کو انکریج کرتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کلاسز کو ویل کریں، اور ان سے تھوڑی تھوڑی فیس جو ہے وہ رکھی جاتی ہے تاکہ جب آپ گیونگ کے تھرو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر سیریسنیس ہوتی ہے. مثال کے طور پر تو ہم نے کیا مجھے جو لوگ کنٹیکٹ کرتے ہیں تو اس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ
مطلب یا اکثر لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ویل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے لیے ہیلپ فل بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب میں کمپیٹیٹیو ایگزام کی کلاسز کی بات میں کرتا ہوں، تو بہت سارے لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف یہ چیز سوچ کر کے چونکہ ہمارے کسی کزن نے، ہمارے کسی ریلیٹیو نے، ہمارے کسی دوست نے یا کسی جاننے والے نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، تو مطلب وہ پہلے سے ہی ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ پہلے سے ہی ایک چیز سوچ لیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو آپ بے شک وہ کام کر بھی سکتے ہوں، تو پھر بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے، چونکہ آپ نے یہ بات سوچ لی ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ سو مائنڈ گیم ہے۔ میں ہمیشہ سے آپ کو اس بات کے اوپر ٹیچ بھی کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کو جو میرے ویورز ہیں وہ یہ بات سکھاتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں کہ لائف جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک مائنڈ کی گیم ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کے رویوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ جس گھر میں رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ نے سروائیو کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ بتانا ہے کہ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ایجوکیشنل کریئر میں مطلب کیسے کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، پھر آپ اپنے پیشہ ورانہ کریئر میں جو آپ کے گولس ہیں ان کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے لیے جن مقاصد کو طے کر رکھا ہوتا ہے ان کو کیسے ویل کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف آپ کا مائنڈ ہوتا ہے مثال کے طور پر۔ اور اسی طرح آپ اکثر سنتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کس وجہ سے؟ سوچتے 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 چلے میڈیکل پوائنٹ آف ویو بھی اس کا ایک موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیزیز نے ان کو آ لیا، ہارٹ کی کوئی ایسی ڈیزیز ہے۔ ہم بہت ساری انہیلدی ہیبٹس جو ہیں اس کو تو اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن زیادہ سوچنا اور منفی سوچنا جو ہوتا ہے وہ بھی صحت کے لیے بیڈلی ہارمفل ہوتا ہے جی، بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے آپ کے دل کو، دماغ کو، سوچ کو۔ جب ہر وقت آپ سوچتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منفی سوچوں کو سوچتے رہیں، لوگوں کی منفی باتوں کو، منفی خیالات کو، آپ پھر اسی طرح بہت ساری ایسی کچھ کمٹمنٹس کر لیں جو بعد میں آپ فلفل نہ کر پائیں، تو یہ چیزیں پھر خدا نخواستہ لیٹر آن انسان کی جو ہے وہ ڈیمیج کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کا ایک طریقہ بیسٹ یہی ہے کہ ہم اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنے مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس لائف کی اپس اینڈ ڈاؤنس کو سمجھیں، اور اس میں جو ہے وہ کیسے ہم نے تندہی کے ساتھ، ہم نے کیسے ان مشکلات کو جو کہ ہر شخص کی زندگی میں آتی ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا، آپ سب میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا، ہم سب انسان ہوتے ہوئے جب اس دنیا میں موجود ہیں تو اس میں مشکلات، چیلنجز، مسائل، پرابلمس جگہ جگہ پر ہمیں گھیری ہوتی ہیں، کسی نہ کسی طور پر ہمیں ان مسائل نے گھیرا ہوتا ہے، اور ہر شخص کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص دنیا کا سب سے زیادہ مسائل زدہ شخص ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی اس کو لگتا ہے کہ میرے اوپر ہی پڑتی ہے، ہر دنیا کا مسئلہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن جب ہم اپنے سراؤنڈنگ پہ لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ لوگ اس سے بھی زیادہ مسائل کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی زندگی ہوتی ہے جس کو اگر ہم صرف مسائل کی، اگر ہم منفیت کی، مایوسیوں کی اور نظر کر دیں گے تو پھر ہم اپنے زندگی کے مقاصد کو جو اس مختصر سی زندگی میں ہمیں ملی ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے لیڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی اس کا کوئی مطلب وہ سلوشن یا حل نہیں ہے کہ ہم نے مطلب کئی لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم نے دنیا سے چلے تو جانا ہی ہے، وہ تو دیکھیں خدا نے آپ کو جب بھیجا ہے دنیا میں تو کسی مقصد سے بھیجا ہے، تو اگر صرف یہی سوچ رکھ کے ہم کہ جی کیونکہ چلے تو جانا ہی ہے، تو ہم سب نے جانا ہے، ہمارا ایک کبھی ایمان ہے، ایک دن میں نے، آپ نے، ہم سب نے اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جانا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مطلب خدا نے جتنے دن کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کو یہ بات بڑے مطلب کبھی مطلب ایک ہوپ کے ساتھ کہ آپ اس لائف کو خدا کا تحفہ سمجھتے ہوئے اس کی کیئر کریں، پروٹیکشن کریں، اس کو پرپس فل لائف میں جو ہے وہ لیڈ کریں، تو اس میں آپ کو اور بہتوں کے لیے جو ہے
وہ آپ بہتری کا ذریعہ بھی بنے. چونکہ جب آپ جو ہے وہ خود ہی منفیت سے بنے، خود ہی مایوسیوں کا شکار ہیں، خود ہی مسائل کا شکار ہیں، تو کیسے آپ بہتوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کم از کم جو ہے بہتری کا، بیٹرمنٹ کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ ان کو کیسے آپ مایوسیوں سے اور منفیت پن سے نکال سکتے ہیں جب آپ خود اس کا شکار ہوں گے؟ بہت سارے مسائل کے باوجود بھی ہمیں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. ہم بہت سارے گریٹ لوگوں کی اگزامپل سے سیکھتے ہیں. جب انہوں نے اپنی لائف کے مقاصد کے لیے ایک دفعہ تہیہ کیا تو انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کر کے ہی چھوڑا. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے، چونکہ ان کے سامنے مسائل تھے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں الیگزینڈر فلیمنگ کی. انہوں نے پینسلن جو ہے وہ دریافت کی، اور دنیا جو تھی وہ مطلب میڈیسنس کے بعد جو ہے وہ انفیکشن سے ان کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی. تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے کہا بیماری تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جو دوسرے انفیکشن پھیلتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت تھی کسی ایسے ریمیڈی کی، کسی ایسی میڈیکیشن کی. تو اس نے دریافت کیا، اس کے اوپر پوری تھارو ریسرچ کی، اور اس نے میڈیسن جو ہے وہ پینسلن کا انجیکشن جو ہے وہ نکالا، دریافت کیا، اور اس کے بعد وہ لوگوں کی جانوں کو بچانے کا جو ہے وہ ذریعہ بننا شروع ہو گیا. تو اس کی گریٹنس دیکھیں کہ جب اس سے پوچھا گیا، جب اس کو لوگ اس کے ساری اچیومنٹس کے اوپر انوائٹ کرتے تھے آپ کی ساری اس گریٹ اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو وہ ہمیشہ سے مطلب یہی انکریجمنٹ کرتا تھا کہ اپنے مقصد کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں بہت سارے آپ کو چیلنج آئیں گے. آپ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. آپ کو بائبل میں سے حضرت نوح کی اگزامپل بھی ملتی ہے کہ جب انہوں نے خدا کا حکم جب ان کو ملا کہ آپ نے یہ کشتی بنانی ہے، ایک بہت بڑی کشتی، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے. آپ کا بھی اڑائیں گے. اگر آپ کوئی مثال کے طور پر اپنا کوئی بگ گول ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں. لیکن آپ کیا کریں کہ محنت جو ہے وہ جاری رکھیں اور ان کو بن کے بتائیں، کر کے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ میرا. تو باتیں کرنے سے نہیں کہ آپ ان کو کہ اچھا جی اب میں یہ کروں گا، اب میں یہ کروں گا. آپ چپ کر کے محنت جاری رکھیں. اور چند سال کے بعد آپ واقعتاً اس ایگزامپل کی میں آپ کے ساتھ کوٹ کی ابھی الیگزینڈر فلیمنگ کی، اور الیگزینڈر فلیمنگ کی سینس آف ہمبلنس دیکھیں کہ وہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے اندر وہ کیا ابیلٹی تھی جس نے آپ کو اس بات کے لیے راغب کیا، قائل کیا کہ آپ نے اتنے بڑی اچیومنٹ کی. اس نے کہا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ قدرت میں، نیچر میں یہ موجود تھی چیزیں، میں نے صرف ان کو دریافت کر کے ایک نئی چیز بنا لی، تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ سینس آف ہمبلنس ہے. شاید ہمارے ایسا کوئی ہوتا تو کہتا جی واہ جی میں تو بس، میرے جیسا کوئی نہیں، ہم تو بس. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. جب ہمارے اندر ایگوئزم آ جاتی ہے تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے. اسی طرح جب آپ کسی اپنے گول کے لیے مقصد طے کرتے ہیں تو لوگ آپ کا تمسخر اڑائیں گے، آپ کو ڈسکریج کریں گے، آپ سے حسد کریں گے، آپ کو لیٹ ڈاؤن بھی کریں گے. لیکن خداوند آپ کو سرفرازی دے گا ان سب چیزوں کے عوض. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے اس کے عوض جو ہے وہ کسی، چونکہ کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا. دوسرے تموتھیوس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے ہمیں کہ جب کوئی شخص لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا، تاکہ کیا کرے؟ اپنے بڑھتی کرنے والے کو خوش کرے. وہ خیر اسپرچول کانٹیکسٹ ہے کہ ہم جب دنیا میں رہتے ہوئے مطلب انجیل کی یا اس طرح کی مثال کے طور پر ہم کوئی پریچنگ کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے مطلب صرف ان کے ساتھ الجھے نہیں رہنا، ہم نے نشان کی طرف جو ہے وہ دوڑتے چلے جانا ہوتا ہے. ہم اسی طرح ڈفرینٹ، میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا گریٹ پیپل کی، سینکڑوں ایگزامپلس موجود ہیں. اگر ہم شاید ایک پروگرام میں ان لوگوں کا ذکر ون بائی ون کرنا شروع ہو جائیں تو ہمیں بہت ساری، ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم چونکہ خود کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. ہم آؤٹ آف فوکس ہو جاتے ہیں. یہ موبائل فون کو دیکھیں، موبائل فون کے اوپر ایپس ہیں، سارا دن بس ہمارا صبح سے لے کے رات تک، اور رات پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے، پھر نیکسٹ ڈے، یہ ایپس ہیں. ان ایپس کے اوپر ہم اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں.
اور ہمارا دیکھتے دیکھتے ہی ایک مہینہ، ایک سال، پھر اگلا سال، پھر اگلا سال گزرتے گزرتے وقت گزر جاتا ہے اور ہم محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم بس کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے، تو ہر کوئی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جگاڑ، جس کو میں کہتا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے تو اس شارٹ کٹ سے ہم اپنا کوئی جو گول ہے، مقصد ہے، اس کو حاصل کر سکیں۔ تو لائف کا حقیقی معنوں میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے گریٹ لوگوں کی ایگزامپلس کو بھی پڑھیں تو آپ اس بات کو جانچیں گے، سمجھیں گے کہ کوئی شخص بھی شارٹ کٹ لگا کے اپنی زندگی کی منزل پر نہیں پہنچا۔ تو ہم نے بھی اسی طرح، آپ آرنلڈ شوازگر جو ایک بڑا مشہور باڈی بلڈر تھا، ایک بڑا مشہور ریسلر، آئی مین ٹو سے کہ وہ کیا تھا، مسٹر یونیورس رہا۔ میں تو خیر ان سپورٹس کے ساتھ جو لوگ ہمارے نوجوان واقف ہیں، اگر آپ نیٹ پہ بھی اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو آرنلڈ جو تھا بیسکلی طور پر وہ ایک آسٹریا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، اور اس کی اچیومنٹس دیکھیں لائف میں۔ اس نے آئی مین ٹو سے کہ کسی باڈی بلڈر کو دیکھا اور اس کے ساتھ اس کی کوئی تصویر اس نے دیکھی تو اس نے جو ہے اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ بھی اس طرح کا ایک باڈی بلڈر بنے۔ اور اس وقت یہ 17 18 سینچری میں، وہاں پہ اس وقت اس کے گاؤں میں کوئی نہ جم تھا اور نہ اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کرنے کا کوئی سلسلہ موجود تھا۔ اور اس نے اپنے جو آس پاس کے جو دوست تھے یا جن لوگ تھے، تو اس نے اپنی بات میں جو رائٹنگ تھی اس کے تھرو بات اس نے جب بتایا کہ وہ بڑا ایک باڈی بلڈر بنے گا، اس کے لوگ اس کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور وہی شخص 4 دفعہ مسٹر یونیورس بنا۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ مسٹر یونیورس بنا۔ اور نہ صرف مسٹر یونیورس بنا بلکہ 7 دفعہ مسٹر اولمپیا بھی بنا۔ اولمپیا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارا ورلڈ کپ ہوتا ہے نا کرکٹ کا یا فٹ بال کا، ہاکی کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، اسی طرح باڈی بلڈنگ کا جو ورلڈ کپ ہوتا ہے اس کو اولمپیا کہتے ہیں۔ تو وہ 7 ٹائم ورلڈ چیمپئن رہا۔ تو وہی آرنلڈ جس کے بارے میں لوگ اس کو کہتے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے، وہی آرنلڈ 4 ٹائمز مسٹر یونیورس اور 7 ٹائمز جو ہے وہ بنا مسٹر اولمپیا، یعنی کہ ورلڈ چیمپئن۔ تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اب نہ کوئی کلب ہے باڈی بلڈنگ کا، نہ کچھ، تو ہم اپنے آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ریلیٹ کریں ان سب ایگزامپلس کو، کہ ہمارے پاس کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن سہولیات کا فقدان ہے، ہمارے پاس وسائل کا فقدان ہے، ہمارے پاس جو ہے شاید وہ سہولتیں، چیزیں میسر نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ڈٹرمن کر لیا اپنے آپ کو کہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنا دھیان دے دیا اس کام کے اوپر، اپنی انرجی دے دی، اپنی ہارڈ ورک، اپنا مائنڈ، سب کچھ دے دیا، دین دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کا گول جو ہے وہ نہیں چھین سکتی۔ دس از مائی فرم بلیف۔ لیکن ہم لوگ، اگین میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کرنا ہی نہیں چاہتے، بس ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے کچھ اس کا شارٹ کٹ سا کوئی جگاڑ مل جائے اور ہم یہ کام کر دیں۔ تو میرے عزیزوں، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور آرنلڈ کی میں بات کر رہا تھا آپ سے، تو آرنلڈ کے بارے میں آپ کو فردر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ محض مسٹر یونیورس اور مسٹر اولمپیا ہی نہیں رہا، بلکہ وہ لیٹر آن بالی ووڈ کا ایک فیمس سٹار بھی بنا دی۔ ٹرمینیٹر فلم بڑی مشہور ہوئی بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی، امریکہ کی جو فلم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی ہے، اس کا وہ ایک بڑا مشہور فیمس فلم سٹار بھی تھا۔ اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ اتنا شائع ہے، یہ کیسے ایک فلم سٹار بن سکتا ہے۔ اس نے پہلے لوگوں کے اس بات کو نگیٹ کر کے باڈی بلڈر بنا، مسٹر یونیورس بنا، اور جب لوگوں نے کہا چلو یہ تو بن گیا ہے لیکن اب یہ فلم سٹار نہیں بن سکتا، اور وہ بھی ہالی ووڈ کا، تو اس نے ہالی ووڈ کا ایک
فیمس فلم سٹار بھی بن سکتا ہے. یہ اس کی ہوگی دوسری اچیومنٹ. ٹھیک ہے جی. آپ اس کا اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو بہت ساری آپ کو آرنولڈ شوازگر کی مشہور فلمیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. ایک شائے بوائے کیسے اچیومنٹس پہ اچیومنٹس کرتا رہا. اب جب وہ ان دونوں چیزوں سے، اب چونکہ ورلڈ فیم وہ ویسے ہی حاصل کر چکا تھا آف کورس کہ ایک شخص جو ہے جب دنیا میں 4 دفعہ مسٹر یونیورس کا باڈی بلڈر جو اناؤنس ہو چکا ہے، جو 7 دفعہ مسٹر اولمپیا بن چکا ہے، جو ہالی ووڈ کا فلم سٹار ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک ورلڈ وائڈ فیم تو حاصل کر چکا ہے. تو اس کی آگے بڑھنے کی پیاس جو ہے وہ ختم نہیں رہی. اس کا ایک بڑا فیمس کوٹیشن ہے کہ اگر آپ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے کی بھوک کو ختم نہ کر ہونے دیں کہ بس جی یہ ختم ہو گیا جی. مثال کے طور پر آپ کوئی جاب کرتے ہیں، مثال کے طور پر گورنمنٹ جاب مل گئی، تو میں یہ اس چیز کے اگینسٹ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ظاہر ہے ہمیں دنیا میں رہنا، جاب کرنی ہے، تو اگلے 25-30 سال ہمارے ادھر ہی گزار دیتے ہیں. کوئی آگے بڑھنے کی لگن پیشن کچھ نہیں ہے، بس وہی ہماری لائف اور وہی ہمارا سب کچھ جو ہے وہ بریڈ اینڈ بٹر ہے. تو آرنولڈ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے بھوک جو ہے آگے بڑھنے کی اس کو ختم نہ ہونے دیں. اور تھرڈ اچیومنٹ کیا تھی؟ تھرڈ اچیومنٹ یہ تھی کہ وہ امریکہ کی اسٹیٹ کا گورنر بھی رہا 2 دفعہ، 1 دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ. تو اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک سیاستدان بنے گا. اور امریکن اسٹیٹ کا گورنر مینس پاکستان کا جس طرح آپ سمجھ لیں کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے ملک کا، تو وہ پوری اسٹیٹ کا گورنر یا پوری اسٹیٹ کا مطلب وہ سربراہ ہوتا ہے بیسیکلی طور پر. تو وہ 2 دفعہ اسٹیٹ، امریکن اسٹیٹ کا جو ہے وہ گورنر بھی گزرا ہے. تو یہ چیزیں میں آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا جو جس کا تعلق ایک غریب خاندان کے ساتھ تھا، وہ گاؤں میں رہتا تھا آسٹریا کے، اس کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، صرف دل میں خواہش تھی آگے بڑھنا ہے. اور اس طرح کی میں نے ابھی آپ کو الیگزینڈر فلیمنگ، تو اس نے اپنی تمام زندگی کی خواہشیں جو ہیں ان کو پورا کیا، اور آج وہ تاریخ میں زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا نام زندہ ہے تاریخ میں، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، اور لائک فیم کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ ایک ایسا رول ماڈل اس نے اپنے آپ کو چھوڑا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو وسائل محدود ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں، ہمیں لوگ ڈس لائک کرتے ہیں، ہمیں لوگ جو ہیں وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہم سے لوگ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں، ہم سے لوگ کوئی بھی مطلب اس طرح کی. اس نے ان سب چیزوں کو ڈیفیٹ کر دی. آپ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ سب کو اس بات کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا. آئی نو کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ وسائل نہیں رکھتے، وسائل کی کمی ہے. پاکستان کی آبادی کا 34-35% وہ لوگ ہیں جو انڈر دا پاورٹی لائن اپنی لائف کو لیڈ کرتے ہیں. اور انڈر دا پاورٹی لائن کا مطلب ہوتا ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو اپنے اگلے وقت کے کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ مطلب اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کو اگلے وقت کا کھانا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ اس چیز کے لیے بھی انشور ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد ہے. مثلا اگر 24-25 کروڑ آبادی ہے مثال کے طور پر پاکستان کی، تو اس میں سے اس آبادی کا آپ کم از کم آپ لگا لیں کہ 3-4 کروڑ 5 کروڑ لوگ وہ ہیں جو، یا اس سے بھی زیادہ، کہ جو سیکنڈ ٹائم کے فوڈ کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ جو جنرل پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو وسائل آف کورس کے پھر لمیٹیڈ ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں، میں اس بات سے لا علم نہیں ہوں. لیکن آپ آرنولڈ شوازگر کی طرح اگر آپ بھی یہی طے کر لیں اور سوچ لیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ناکامی کے خوف سے ہم نے کوشش کرنا بند نہیں کرنی کہ ہم ناکام نہ ہو جائیں. جس طرح مجھے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پھر کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر کیسے حاصل کریں گے. تو اس وجہ سے لوگ کوشش ہی نہیں کرتے کہ کوئی بزنس نہیں کرتے کہ ناکام ہو جائیں گے، کوئی بڑی پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کرتے کہ ناکام ہو جائیں گے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو پورے فوکس کے ساتھ ہی کرتے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوپ ہول ہوتا ہے. پھر ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں جی؟
فلانے کی سفارش تھی، فلانے کے پاس وسائل تھے، فلانے کے پاس ایسا تھا، اس وجہ سے وہ اور ہم کچھ نہیں کر سکے، اور ہم اپنی ساری زندگی دوسروں کے اوپر توقعات کا بوجھ لے کر پھرتے رہتے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے مایوسی کے۔ تو آئیں منفیت کو شکست دیں، مایوسی کو شکست دیں، حوصلہ شکنی کو شکست دیں، اور خدا نے جب آپ کو یہ لائف دی ہے جو کہ ایک قیمتی تحفہ ہے آپ کے لیے، اس قیمتی تحفے کو جو خدا نے آپ کو لائف کی صورت میں دیا ہے، اس کی قدر کریں اور محنت کریں، اور جو پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اوور کم کریں تمام منفی اسپرٹس کو شکست دے کے، تو آپ میری اس بات کو یقین رکھیں کہ آپ زندگی میں ضرور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن ہمیں ہمبلنیس کے ساتھ، کلام میں بھی جس طرح لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی کبھی یاد کے نیچے فروتنی سے رکھو، تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند بھی کرے گا۔ تو بعد میں اگر ہمارا یہی پتہ ہونا ہے کہ ہم نے بعد میں کسی کو کوئی کہتے ہیں بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتا، نو، ہم نے ہمبلنیس کے اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اگر ہم نے مزید سرفرازی جو ہے خدا سے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ میری آج کے پروگرام کی تھاٹس تھی۔ آئی ہوپ سو کہ گزشتہ ایپیسوڈز کی طرح آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے یہ آپ کے لیے لائف میں گروتھ کا اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا ہوگا۔ جیسا کہ ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر ہمیشہ پروگرام کے اینڈ پر کہا جاتا ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں، چاہے ہم اپنے خاندانوں میں ہیں، ہم اپنی جاب پلیسز پہ ہیں، ہم اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، اپنے نیبرس میں، یا کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو فرام پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ آئزک ٹیلی ویژن۔